أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے بھائیو، اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اس حالات میں ہماری ذمہ داری پہلے سے اور زیادہ بڑھ رہی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آخری حالت میں ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور حضرت یعقوب نبی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس نبوت کے سلسلے کو ہم آپ کے خاندان میں باقی رکھیں گے. اس نبوت کے سلسلے کو آپ کے خاندان میں باقی رکھیں گے، چونکہ نبی ہیں اور نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ ہم اس نبوت کے سلسلے کو، اس پیغمبری کے سلسلے کو، اس رسالت کے سلسلے کو ہم آپ کے خاندان میں باقی رکھیں گے. آپ نبی ہیں، آپ کے بیٹے نبی ہوں گے، ان کے بیٹے نبی ہوں گے. ہے بہت بڑی چیز ہے. لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور اس وقت وہ اپنے سارے بچوں کو، اپنے کنبوں کو، اپنے برادری کو جمع کر کے فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ آپ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کریں گے. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے. کس کی فکر ہو رہی ہے؟ اپنے بال بچوں کی فکر ہو رہی ہے. اللہ، آپ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو کیا یہ ماں باپ کا سلسلہ یہ اس پر باقی رہے گا یا یہ ختم ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے. ایک نبی اس دنیا سے جانے کے وقت اپنے بال بچوں کی فکر فرما رہے ہیں. میرے بھائیو، آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بال بچوں کی کتنی فکر فرماتے ہیں کہ میرا بال بچہ اس نبوت کے سلسلے پر باقی رہے گا یا نہیں. وہ کتنا فیصد باقی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائیو، ایک اللہ کا بندہ جو نبی ہے، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے خاندان میں اس سلسلے کو باقی رکھیں گے، وہ دنیا سے جاتے وقت اپنے اس سلسلے کی فکر فرما رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ آپ میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے.
میرے بھائیوں قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ان کے پورے بچوں نے سب نے کہا مل کر، ابا سے کہا کہ نہیں، ہم تو قالوا نعبد الہ آبائک، ہم تو آپ کے باپ دادوں کے جو معبود ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بچوں کی شکل میں ہمیں ایک بہت بڑی طاقت عطا فرمائی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ صرف آپ نمازی ہیں تو آپ کے نمازی ہونے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں، ہماری ذمہ داری ختم نہیں. آپ جیسے 100% نمازی ہیں، آپ 100% شریعت کے پابند ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا میرا پورا کنبہ، میری پوری برادری، میرے بچے ہیں، میری گھر میں رہنے والی مائیں، وہ اس پر کتنی فیصد اس پر باقی ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ اس زمانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ باقی رہے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کس حال میں زندگی گزارتے. ہمیں ان کے صبح کے وقت کو دیکھنا پڑے گا، شام کے وقت کو دیکھنا پڑے گا، دوپہر کے وقت کو دیکھنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ اس زمانے میں جو آزادی ہے وہ رات کا وقت ہے. رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن آج ہمارے ہاں جو بچے ہیں، جو ہماری کریم طاقت ہے، ان کو دیکھیے کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے، نہ اپنے والد کی بات مانتا ہے، نہ اپنی ماں کی بات کو مانتا ہے. میرے بھائیوں وہ بالکل آزاد ہے. تو کیا ان کے آزاد ہونے سے ان کو ایک بار سمجھانے سے بیٹا ایسا مت کرو؟ میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی ہے جو جھاڑو لگاتا ہے، ان کے بچے رات کو اپنے والد کے ساتھ اپنے والد کے کام میں جڑتے ہیں. روڈ کی صاف صفائی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جڑنے کے بعد پھر رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ تعلیم پر، ایجوکیشن پر اس پر لگاتے ہیں. لگ کر کے پھر وہ اس باب میں آگے بڑھتے ہیں. اور ایک وہ خاندان ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں اوقات کی کوئی پرسان حال نہیں. وقت کس طرح گزرتا ہے، ان کی صحت کس طرح گزرتی ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ گھر والوں کی ذمہ داری. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 نعمتیں دی ہیں، اور ان 2 نعمتوں میں کثرت سے لوگ خسارے میں مبتلا ہیں. یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمتان فیہما کثیر من الناس مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں کثرت سے لوگ خسارے میں مبتلا ہیں. ایک تو الصحت، اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے اس صحت کو ہم کو کہاں لگانا چاہیے. یہ دیکھیے کہ ہم آج 20 سال کے ہیں، 20 سال کا بچہ، 20 سال کی بچی، 20 سال کا ہمارا کنبہ، وہ کس چیز میں اپنی صلاحیت کو لگا رہا ہے؟ اپنی صلاحیت کو پڑھنے میں لگا رہا ہے یا اپنی صلاحیت کو بیکار گزر رہا ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا.
اور الصحت والفراغ، فرصت کے جو اوقات ہیں، وہ وقت جو بالکل فارغ ہے، اس وقت کو وہ کس میں گزار رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اس زمانے میں ہماری ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہمارے نمازی ہونے سے، ہمارے سب کچھ ہونے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، قیامت کے دن ان کے والدین سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین پر باقی رکھنے کے لیے، ان کو 100% دین پر باقی رکھنے کے لیے آپ نے ایک بار ان سے نصح کا کام لیا، ان کو سمجھانے سے کام لیا، ایک بار کام لیا، 2 بار کام لیا، 3 بار کام لیا؟ میرے بھائیوں، کل وہ بچہ کہ جس کے پیچھے ہم نے پوری صلاحیت خرچ کر دی ہر اعتبار سے، کل وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے گریبان کو پکڑ کر وہ کہے گا کہ یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہماری دنیا میں ہماری سرپرستی نہیں فرمائی، انہوں نے ہماری ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں، انہوں نے ہمیں بار بار تاکید نہیں کی کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ میرے بھائیو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت کے میدان میں 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے خاص سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سائے کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس نے اپنی پوری جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر جماعت میں ایک کریم طاقت ہوتی ہے، وہ کریم طاقت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ ہر جماعت کو آگے بڑھانے والی یہی طبقہ ہوتا ہے جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے۔ نوجوان طبقہ اگر ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے، اگر کام میں لگا ہوا ہے، وہ محنت میں لگا ہوا ہے، وہ اپنا وقت بالکل ٹٹول کر کے گزارتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے میں ہم کو یہ 6 گھنٹے سونے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک ایک وقت کو ٹٹول کر کے گزارتا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس میں ہمارا کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، اور ہم کسی ساتھی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم باہر پھر رہے ہیں، اس میں ہمارا کتنا وقت صرف ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اکابرین کو جو ترقی عطا فرمائی ہے، اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کی نگرانی فرمائی، انہوں نے اپنے اوقات کو بہت ٹٹول کر کے استعمال کیا ہے، اس لیے ان کے یہاں بہت برکت دیکھی گئی۔ 50 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اتنا بڑا کام ایک پوری انجمن نہیں کر سکتی، سب مل کر کے نہیں کر سکتی۔ آپ حضرت تھانوی کو دیکھ لیجئے، آپ اس زمانے کے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی کو دیکھ لیجئے، وہ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، فلائٹ کا سفر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے ہاتھ میں تفسیر قرآن لکھنے کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی ہے نا، انگریزی زبان میں لکھی ہے، تو ہر کتاب کو انہوں نے اپنے اوقات میں لکھا ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر کو اس کا جو انگلش میں ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے اس کو صرف ایک وقت جب میں سفر کرتا تھا جہاز میں، اس وقت میں نے لکھا ہے۔ جہاز کا سفر 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان اپنے اوقات کو کیسے گزارتا ہے؟ ایسے گزار دیتا ہے، موبائل دیکھنے میں، یہ کرنے میں، اس کو دیکھنے میں، اس کو دیکھنے میں۔ ہماری نگاہیں کتنی خطا کرتی ہیں۔ آج ہم باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد جو ہے نہ ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں، نہ ہمارے آنکھ محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر طرف سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ابھی میں نے
جو آپ کے سامنے سورہ زلزال پڑھی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ یہی فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو وہ قوت عطا فرمائیں گے، وہ زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی کہ اس پر کیا ہوا ہے، اس پر کیسے کیسے گناہ کر کے اس کو بوجھل کر دیا گیا ہے. زمین ایسے خبروں کو بیان کرے گی. میرے بھائیوں، آپ ہمارے اکابرین کے آپ حالات کو پڑھیے، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلندی عطا فرمائی، تو وہ اس بلندی کا معیار اور اس کی کامیابی کا گر یہ کہ بھائی پورے گھروں میں آپ مان لیجئے 4 کمرہ ہے گھر میں، تو ایک کمرے میں سمجھا یہ خاص کیا جاتا تھا کہ اگر گھر میں 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، تو 5 فرد میں ایک گھنٹے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ 1 گھنٹے جو ہے وہ 1 گھنٹہ بیٹا جو ہے قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہوا. اب دوسرا کام پہ گیا، پھر دوسرا جو ہے وہ قرآن پاک لے کے بیٹھا، تیسرا کام پہ گیا تو تیسرا پھر قرآن پاک لے کے بیٹھا. میرے بھائیوں، گھر میں ایک خاص جگہ ہوتی تھی کہ اس میں صرف عبادت ہی عبادت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین محمدی اسی طرح باقی رہے، ہم 100% نماز پر باقی رہیں، ہمارا پورا خاندان نماز پر باقی رہے، شریعت محمدی پر باقی رہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس درس کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو اپنے دل پہ لینے پڑے گا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ لوگ جو ہیں میرے بعد یہ سلسلہ کتنا باقی رہے گا میرے بچوں میں، میری بیٹیوں میں، میری ماؤں میں، میری بہنوں میں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم 100% اگر نمازی ہیں، ہم اگر نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہماری مائیں کرتی ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں. وہ ظہر پڑھتے ہیں، وہ عصر پڑھتے ہیں. جب رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب کہ دنیا ایک طرف سوتی ہے اور ایک طرف اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ خود جو ہے صدا لگاتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت طلب کر دوں. ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، میں اس کو صحت عطا کر دوں. میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ہم بدل رہے ہیں. دین یہ معاش کے لیے بنایا گیا ہے، دین یہ روزی کمانے کے لیے بنایا گیا ہے. دن میں انسان 1 بجے تک سوتا ہے. کیوں سوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رات کو وہ 3 بجے سوتا ہے، جب فرشتوں کے حاضری کا وقت ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھیے، قرآن کہتا ہے 15ویں پاری کی ایک آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری کا زیادہ وقت ہوتا ہے. سب سے قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا سوتی ہے. ایک انسان اٹھتا ہے، ایک میاں اٹھتا ہے، اس کی بیوی اٹھتی ہے، وہ رات کو دونوں آپس میں یہ فیصلہ کر کے سوتے ہیں اگر تمہاری آنکھ پہلے کھل جائے تو تم میرے چہرے پر پانی کے چھڑکاؤ کر دینا. اور بیوی یہ کہتی ہے اگر تم جو ہے اگر تمہاری آنکھ کھل جائے تو میرے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا. اور جب وہ وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے اس بندوں سے پوچھو، میری اس اللہ کی بندی سے پوچھو کہ تم کو کس نے بیدار کیا، تمہارے اندر یہ خوف کس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ مصلی کو بچھاتا ہے، پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک طرف وہ پڑھتا ہے، ایک طرف جو ہے اس کا رب اس کو جواب دیتا ہے. قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر
وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، ایک انسان جیسے اپنے دوست سے بات کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح انسان کو سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ ہوتا ہے، پوری دنیا سوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ سامنے ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں اور فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، چکر لگاتے 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 فرشتہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، وہ سیدھا اپنے منہ کو قرآن پاک کے پڑھنے والے کے منہ سے چپکا دیتا ہے، قرآن پاک کے سارے بول، قرآن پاک کے سارے الفاظ وہ فرشتے کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، آج وہی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم کو ایک سے اگر ملنا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ بھئی ہمارا ساتھی گھر پر بالکل پرفیکٹ ہوگا، وہ فجر کے وقت میں جاتا، ان کو سب کے سب جو ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، سب جو ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو مناتے ہوئے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس معاشرے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے 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 ہمارے اندر ایمان کی بیٹری چارج ہوگی، ہمارے اندر عبادت کی بیٹری چارج ہوگی، قرآن پاک کے تلاوت کی بیٹری چارج ہوگی، فرائض سے محبت پیدا ہوگی، تہجد سے محبت پیدا ہوگی، اوابین سے محبت پیدا ہوگی۔ انسان 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اوابین دیکھیے، ایک انسان جو ہے رات کو عشاء کے بعد عشاء پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وتر سے پہلے پہلے وہ 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ تہجد کے لیے نہ کھلے، تو تہجد کے لیے نہ کھلے تو وہ وتر سے پہلے پہلے جو وہ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کتنا مختصر ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار والے لوگ ہیں، ہمارا صبح سے شام تک وقت گھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس میں ہم کیا کریں، ہم کیسے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو وقت تھوڑا تھوڑا جو ہے کرنے پر بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک بار پڑھتا ہے، عظمت سے پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، قرآن پاک کی یہ سورت ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور اس کے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، 5 منٹ لگتی ہے یا 2 منٹ لگتی ہے نماز میں، اور اللہ فرماتے ہیں ایک بار پڑھنے کی وجہ سے میں جنت میں اس کے لیے ایک محل کو تیار کرتا ہوں۔ یہاں سوال کیا جاتا ہے اگر اس کو یا رسول اللہ اگر 2 بار پڑھا جائے تو 3 بار پڑھا جائے تو ہاں، اگر 3 بار پڑھے تو میں جنت میں اس کے لیے 3 محل کو جو ہے تیار کروں گا۔ انسان دنیا میں ایک جگہ جو ہے اپنا فلیٹ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بھئی ایک فلیٹ میں نے لے لیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا فلیٹ آج ہے، کل ختم ہو جائے گا، کل جو ہے کوئی پریشانی آئے گی وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ قرآن پاک پڑھنے پر جو یقین ہونا چاہیے، قرآن پاک کے پڑھنے پر جو یقین ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھ سے اگر تجارت کرنا چاہے تو تجارت کیسے کرے؟ تجارت قرآن پاک کی تلاوت پر کرے۔
اگر مجھ سے تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کے پڑھنے پر مجھ سے تجارت کرے، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر مجھ سے تجارت کرے۔ یہ 3 تجارتیں قرآن پاک کی ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لن تبور، کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان کماتا ہے، ایک انسان اپنے پیسے کو لگاتا ہے، تجارت میں لگاتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 تجارتیں ایسی ہیں، کون سی؟ یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم، اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 تجارتیں قرآن کہتا ہے لن تبور۔ ہماری بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قرآن پاک کی بات کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھیں کھلیں گی، کل انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر ہم نے بھئی قرآن پاک وہ پڑھنے سے پہلے وہ عادت بناتا ہے، بھئی قرآن پاک پڑھ کر کے ہم 2 رکعت پڑھ کر کے پھر ہم سوئیں گے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے میدان میں جب وہ قبر سے اٹھتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے، ایک طرف سے قرآن آتا ہے، قرآن آ کر کے وہ عذاب کا فرشتہ وہ ہے نا پایتانے سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، قرآن پاک عذاب کے فرشتے کو بھگا دیتا ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ الیس کنت فی جوفہ، کیا میں اس کے سینے میں نہیں تھا، کیا میں اس کے دل میں نہیں تھا؟ میرے بھائیو دیکھیے قرآن پاک کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ قرآن پاک کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ وہاں بھی جب انسان قبر میں اس کو سلا کر کے لوگ آ جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، کسی کو فکر نہیں میرے والد کس حالت میں ہے، میرے والدین کس حالت میں ہیں، میرا بھائی کس حالت میں ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن وہاں اس دن بھی قبر کی انتہائی سخت اندھیریوں میں ان کے سامنے اگر کوئی چیز کام آتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کام آتی ہے۔ میرے بھائیو وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے بتانا یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھیں۔ سب سے بڑا نقصان آج اس حالت میں، اس زمانے میں جو ہو رہا ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے میرے بھائیو۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے 1990 میں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی میرے بھائیو۔ آج آپ بچوں کو کہیں کہ آؤ بچوں میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، وہ کہیں گے استاد ابھی میرے پاس وقت نہیں، ابھی ہمارا اپنا وقت ہے، موبائل دیکھنے کا وقت ہے، کوئی فلاں جو ہے سیریل دیکھنے کا وقت ہے، کوئی فلاں یہ دیکھنے کا وقت ہے۔ آج آپ دیکھیے ہے نا، ایک انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے، فوراً گھنٹی بج کر کے اس کے نماز کے خشوع اور خضوع کو وہ ختم کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اور دیکھ کر کے ہم اس کو محبت سے سمجھائیں۔ آج بھی دنیا میں وہ طبقہ جو ہم پر حکومت کرتا ہے، جس کو لوگ یہودی کہتے ہیں، یہودی جو لوگ ہیں جو 200 سال پہلے کی سوچتے ہیں، میرے بھائیوں آپ ان کے گھروں میں جائیں گے تو ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے پاس، ان کی بیٹیوں کے پاس کوئی موبائل آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کا معاشر طے ہوتا ہے، ان کا وقت طے ہوتا ہے، ان کا پورا وقت طے ہوتا ہے، پھر اس پر محنت کرتے ہیں، محنت کرتے 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 پھر جا کر وہ پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن ہم کو کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دے۔ سماکم المسلمین، مسلمان کہتے ہیں ماننے والی قوم کو، مسلمان کہتے ہیں سوچنے والی قوم کو نہیں۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔
ابھی آپ دیکھیے پوری دنیا سے لوگ حج میں جاتے ہیں. حج میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ آج جو ہے مینے میں جانا ہے، آج مزدلفے میں جانا ہے، آج عرفات میں جانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے. کوئی اس کی حکمت کے بارے میں سوچتا ہے بھائی کیوں جانا ہے، وہاں ہم کو کیا ملے گا؟ تو پورا حج یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حج جو ہے یہ ایک عشقیہ عبادت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے تو پوری دنیا کے سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پوری دنیا سے آئی ہوئی قوم ہوتی ہے، اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، لیکن سب کا ایک ہی دھن ہے، سب کا ایک ہی سر ہے، لبیک اللہم لبیک. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو عمدہ سے عمدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو عبادت والا ماحول بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں 100% نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. فرضیات کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کی آیات کو مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ اچھے سے اچھا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں میں 100% نمازی اے اللہ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے اپنے اوقات میں قرآن پاک کو عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں 100% اے اللہ دین پر، اے اللہ دین پر اے اللہ چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں 100% نمازی بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھے سے اچھا بنا دیجئے. اے اللہ نماز کو، اے اللہ 5 وقت نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ ہمیں وہ ماحول عطا فرمائیے جو ماحول آپ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جو ماحول آپ نے تابعین کو عطا فرمائی تھی، جو ماحول آپ نے اے اللہ تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی. اے اللہ ہمیں وہ ماحول عطا فرمائیے، ہمیں وہ گھر عطا فرمائیے اے اللہ جو آپ نے ہمارے اکابرین کو عطا فرمائی تھی. اے اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا. اے اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کی اے اللہ کیا تربیت فرمائی. اے اللہ ہم وہاں پر پھنس جائیں گے. اے اللہ ہم وہاں پر یقیناً پھنس جائیں گے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. نبی پاک علیہ السلام نے اے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اے اللہ آپ سے جن فائدوں کو مانگا ہے اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان فائدوں کو مانگنے والا بنا دیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے جن شرور فتن سے پناہیں مانگی ہیں اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اے اللہ پناہ مانگنے والا بنا دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. جزاكم الله. السلام عليكم.